انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی کبھی بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر کیا ہے عالم بقا کی طرف روانہ ہو سکتا ہے. کبھی بھی اس کے موت کا پیغام آ سکتا ہے. پھر بھی ہم رمضان کا ایک مہینہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اگر نہیں لگا سکتے، رمضان کا ایک مہینہ ہم عبادتوں میں صرف نہیں کر سکتے، رمضان کا ایک مہینہ ہم سے نمازوں کی پابندیاں نہیں ہوتی، رمضان کا ایک مہینہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ رمضان جس میں خصوصی طور پر خدائی انعامات کا ایسا اہتمام ہوتا ہے، وہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے رحمت والے پھیلا دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین کو کیا ہے قید کر لیا جاتا ہے، ایسے رمضان میں اگر ہم نیک نہیں بن سکتے تو پھر بولیے آپ زندگی میں کب ہم نیک بنیں گے؟ زندگی میں وہ کب دن آئے گا جب ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے؟ وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ہم اچھائی کی طرف آئیں گے؟ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب ہم خیر کی طرف آئیں گے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو آج مسلم معاشرے کی اکثریت میں پائی جاتی ہے. اکثریت مسلمانوں کی آج اسی کیفیت میں. رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے تو بڑا اہتمام تھا، اور انشاءاللہ کیا ہے عید کے چاند دیکھنے کے لیے بھی بڑا اہتمام ہوگا. لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ جو 30 دن کے ایام اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے ہیں، یہ 30 دن کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برکت والے عطا فرمائے ہیں، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ اسی لیے سورۃ الانفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اللہ مخاطب ہو کے انسان سے کہتا ہے اے انسان، اے ابن آدم، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، عنایتیں کرنے والے، بے انتہا نعمتوں کی بارشیں کرنے والے اس کریم پروردگار سے غافل کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس چیز نے؟ قرآن بڑے ہی عمدہ انداز میں ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا ہے، اور یہ وہ خطاب ہے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، اور دن میں کئی مرتبہ یہ ہم اپنے آپ سے مخاطب ہو کے اس آیت کو پڑھتے رہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب سے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ایسی آئی جو تجھے رب کریم سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک تیرے اعضاء کو درست کیے، فعدلک اور تیری صورت گری کی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے کیا ہے ملا کر جوڑ دیا. ایسے پروردگار جو تیرا خالق بھی ہے، جو تیرا مالک بھی ہے، جو تجھے بے انتہا نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہے، انتہا سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جو محنت کے بغیر بے انتہا کیا ہے فیض کرنے والا، جزا دینے والا، کرم کرنے والا ہے. حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ پوچھتا ہے پھر ایسے کرم والے رب سے منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس اس سوال کا جواب؟ کیوں منہ موڑ رہے ہیں ہم؟ وجہ تو چاہیے اس رب کریم سے منہ موڑنے کی. جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے. جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے. جو بندہ استطاعت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکم کو پائمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ در حقیقت گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے رب کریم سے منہ موڑ رہا ہے. وہ اپنے رب کریم سے
منہ موڑ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے قرآن کریم میں کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تو بے انتہا کرم کیا، میں نے تو کرم کی بارشیں تم پر کی، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں کی جماعت، میں نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں تمام کر دی۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے کرم کا مرکز، اللہ کے کرم کا مأویٰ، اللہ کے کرم کا مصدر جو ہے وہ انسان کو بنایا گیا۔ سب سے زیادہ کرم فرمائیاں جو ہوئی وہ انسان پر ہوئی، سب سے زیادہ اللہ کے الطاف و عنایات، اللہ کی نوازشات کس پر ہوئی؟ انسان پر ہوئی۔ یہاں تک کہ رب کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا سکو گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا سکو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کثیر نعمتیں، اتنا کرم فرمانے کے بعد اپنے بندے کی اس روح گردانی کو لے کر، اپنے بندے کے اس طرح منہ موڑنے کو لے کر، اپنے بندے کے اس طرح منحرف ہونے کو لے کر پوچھ رہا ہے کہ اے بندے بتا، کیوں تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیوں تو اپنے کرم کرنے والے رب کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ حاضرین محترم اعزائے گرامی، قرآن کے اس خطاب کو اگر یکسوئی کے ساتھ معنی کو پورے طور پر ذہن میں حاضر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر متوجہ ہوں تو دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اور اپنے بندے سے بے انتہا اس کی محبت دیکھیں، بے انتہا اس کا کرم دیکھیں، غفلت میں پڑے ہوئے بندے کو دیکھ کر وہ چاہتا تو مختار تھا، عذاب دے سکتا تھا، وہ چاہتا تو مختار تھا، قوت والا تھا، طاقت والا تھا، گرفت کر سکتا تھا، لیکن گرفت نہیں کر رہا، اپنے نبی کے ذریعے وحی نازل فرما کر ان غافل بندوں کو جگا رہا ہے کہ اے بندے، رب کریم سے غافل ہونے کا یہ مقام نہیں ہے، رب کریم سے دور جانے کا یہ مقام نہیں ہے، تیرے لیے اور بھی منزلیں ہیں، تیرے لیے اور بھی عالم ہیں، تیرا ٹھکانہ بس یہیں تک نہیں ہے، یہ تو دارالعمل ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو آزمائش گاہ ہے، یہ تو ابتلا کی جگہ ہے، یہاں تجھے لایا گیا اس رب کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، نہ کہ غفلت میں پڑنے کے لیے۔ کتنی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، کتنا مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر، واقعی وہ ارحم الراحمین ہے، واقعی وہ رحیم ہے، واقعی وہ رؤوف ہے۔ ایسی رأفت، ایسی رحمت حاضرین محترم اعزائے گرامی اپنے سے دور جانے والے بندوں کو انہیں جگہ جگہ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، انہیں جگہ جگہ کر اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور وہ مسلمان سوچے خاص طور پر جنہیں اللہ نے صحت بھی دیا، جنہیں اللہ نے مال و دولت بھی دی، جنہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے سرفراز بھی فرمایا، امن و عافیت کی زندگی بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنی توفیق سے رمضان بھی عطا فرمایا، اور پھر بھی وہ رمضان کی قدر نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے لیے اسے روزہ رکھنا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے 12 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ کر اپنی خواہشات کی قربانی دے کر کیا ہے اللہ کو راضی کرنا وہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ خود سوچیں وہ مسلمان کل اللہ کی بارگاہ میں اس خطاب کا کیا جواب دے گا۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں، قرطبی وغیرہ میں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ روایتیں نقل فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا جو دنیا میں اللہ سے غافل ہو کر، اس کی عبادت سے غافل ہو کر اپنی منمانیوں میں زندگی گزارتا رہا، اپنی خواہشات میں زندگی گزارتا رہا، شب و روز اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، بندے کو بلا کر اللہ پوچھے گا اے بندے بتا، میں تو کرم کرنے والا رب تھا تیرا، میں وہی تھا جو تجھے پیدا کیا اور تجھے منزل مقصود تک پہنچایا، تیری لیے ساری کائنات کو سجایا، ساری نعمتوں کی بارشیں تم پر کی، پھر میرے سے دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ میری عبادت نہ کر کے میری نافرمانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم اعزائے گرامی، وہ انسان جو اپنے آپ کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے وہ غور کرے، کیا اس کے پاس اللہ کے اس سوال کا جواب ہے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟
حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور آپ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اس کی توجیہ جو منقول ہے، وہ بعض مفسرین نے مرفوعاً بھی منقول کی۔ مرفوعاً کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے، اس کو ذکر فرمایا، اور بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً ذکر فرمائی، یعنی حضرت عمر نے یہ توجیہ بیان فرمائی۔ کیا توجیہ بیان فرمائی؟ اللہ کے اس سوال میں، اس میں سوال ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے، ما غرک بربک الکریم، جو تیرا رب ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں آپ، انسان سے خطاب کر کے اللہ فرما رہا جو تیرا رب ہے، تیرا رب وہ بھی کرم کرنے والا، اور اس رب سے تیرے غافل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہلہ باللہ، آپ نے فرمایا انسان اللہ سے غافل اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، اسے اللہ کے صفات کے بارے میں علم نہیں ہے، اسے اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے، اور جسے جتنا زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ اتنا زیادہ غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں دعوت فکر دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے جاننے کی ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کریں، عقیدے کے جو ابواب ہیں نا اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اور اپنی ذات کا کیا ہے، اپنے اوصاف کو بیان فرمایا۔ ان اوصاف کو جو پیش نظر رکھتا ہے وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف سے غافل ہے، نادان ہے، اسے اس کا پتہ نہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے غفلت کرتا ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ خالق نہ ہو۔ زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو رزاق ہے، بندوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا۔ کون ہے اللہ؟ جو شافع ہے، بندہ جب بیمار ہو جائے تو اسے شفا عطا کرنے والا۔ کون ہے اللہ؟ جو وہاب ہے، بے انتہا اپنی طرف سے نعمتوں سے نوازنے والا، بن مانگے دیتے رہنے والا۔ ایک ایک صفت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھیں، اس کا مفہوم دیکھیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا رب کتنی عظمت والا ہے، آپ کا رب کتنے کرم والا ہے، کتنے شان والا ہے، جس نے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ہم کو پیدا کر کے اپنے کرم سے اپنی نعمتوں کا مرکز بنایا، اپنی نعمتیں نچھاور کی۔ اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے انسانوں، تم سب مل جا کر ایک نعمت اللہ کی شمار کرنا چاہو، اس کا فائدہ بیان کر کے کیا ہے، اس کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں احاطہ کر سکتے۔ تم سب مل کر بھی اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں نا، اس میں صرف ایک نعمت لیں اور اس کے فوائد گنتے بیٹھ جائیں، اس کے فائدے گنتے بیٹھ جائیں، اس کے کمالات ڈھونڈتے بیٹھ جائیں، کمالات ڈھونڈتے 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 انسانیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن رب کے اس نعمت کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بے شک انسان انتہائی ظلم کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے، انتہائی ظلم کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہے۔
حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کی یہ آیتیں ایسے تو سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ مخاطب ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والا اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے، اللہ کے صفات کو بھی مانتا ہے، وہ رسولوں کو بھی مانتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، وہ جنت کو بھی مانتا ہے، وہ دوزخ کو بھی مانتا ہے، وہ حساب و کتاب کے دن کو بھی مانتا ہے، وہ خبر کی نعمت کو بھی مانتا ہے، وہ خبر کے عذاب کو بھی مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی زندگی کو بھی مانتا ہے۔ ان سب کو ماننے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان والا وہ طریقہ اختیار کرے جو رب کو نہیں ماننے والا کرتا ہے، جو رب کو نہیں جاننے والا کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر جسارت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ساری دنیا کا جائزہ لیں آپ، ساری دنیا میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، بحیثیت قوم مسلم طرح طرح کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کئی ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، کئی قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے، کئی زمینی عذابات ہیں تو کئی آسمانی عذابات ہیں، طرح طرح کے معاملات میں انسان گھرا ہوا ہے، بالخصوص مسلمان۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی ایسی حالت کہ ماہ رمضان آئے اور صرف رمضان کے 3-4 روزے ہم سے ہو سکے، ماہ رمضان آئے صرف 4-5 دن کے لیے ہم مسجد میں آئیں، ماہ رمضان آئے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک وہ بھی زمانہ تھا، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، بارش ہو جاتی تو کھجور کی چھت تھی، اس بارش سے پانی زمین پہ پڑتا تھا، مٹی کی زمین تھی، زمین گیلی ہو جاتی تھی، سجدہ کرتے تو پیشانیوں کو مٹی لگتی تھی۔ آج اللہ نے نعمت سے سرفراز فرمایا، آج ہماری مسجدیں عالی شان ہیں، آج باہر آپ 10 منٹ نہیں ٹھہر سکتے، مگر اللہ کے گھر میں آپ آ کے بیٹھیں، جدید سہولتوں سے آراستہ ہے آج، اللہ ماشاء اللہ سبھی مسجدوں میں فیان لگے ہوئے ہیں، اے سیوں کا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ساری سہولتیں فراہم کرنے کے باوجود بھی ہم سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی رمضان میں نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی دین بیزاری کی علامت ہے، انتہائی دین بیزاری کی علامت ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی امام کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی انتظامیہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی کمیونٹی کے لیے نماز نہیں پڑھتا، جو بھی نماز پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے اپنے لیے رکھتا ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے لیے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن عمیا فعلیہا، قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو جاتا ہے، جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے اور نیکی سے اندھا بن جاتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود انسان ماہ رمضان میں بھی غفلت کرتا ہے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں تمام ان احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ماہ رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے، ماہ رمضان میں بھی روزوں سے دور بھاگ رہے، ماہ رمضان میں بھی تراویح کا اہتمام نہیں ہے، حاضرین محترم عزیزان گرامی اپنی حالتوں کو سنواریں، کیونکہ دنیا ایسے تیسے کٹ جائے گی۔ خبر کی منزلوں میں دنیا والے دوست و احباب ساتھ میں نہیں ہوں گے، خبر کی منزلوں میں آپ کے ساتھ آپ کا توشہ یہی عبادات ہے، یہی اچھے عمل ہے، یا تو آپ اچھے عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے یا برے عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور وہاں کی تنہائیوں میں اچھے عمل مونس و ہمدم کا کام کریں گے، جبکہ برے اعمال جو ہے وحشت اور عذاب کا باعث بنیں گے۔ اسی لیے اپنے احوال کو سنواریں۔ میرے رب کریم تو خود فرماتا ہے تمہارا رب ہے، تیرا رب ہے،
انسان سے خطاب کر کے، ایک ایک انسان سے خطاب کر کے، وہ پروردگار عالم جس کے لیے کبریائی ہے، وہ پروردگار عالم جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ پروردگار عالم پہاڑ جس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم چاند تارے جس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم سینکڑوں فرشتے، انگنت فرشتے جس کی تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہو۔ ایسا رب انسان سے کہہ رہا ہے کہ انسان تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، تو میری عبادت کر اور میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ میں فرشتوں میں، تو تیری جماعت میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو تنہائی میں یاد کرے گا تو میں کرم سے یاد کروں گا، جب بھی تو مجھے یاد کرے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ وہ رب کریم ہم کو بار بار اپنی رحمت کی طرف مائل کر رہا ہے، اپنے کرم کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ دن رات جتنا وہ اپنے کرم کی طرف ہمیں لانا چاہتا ہے اتنا زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بدبختی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، سجدوں کی توفیق ہو جانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور سجدوں سے محرومی ہو جانا یہ در حقیقت بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لو، تمہارا نماز نہیں پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ رب تمہیں یاد نہیں کر رہا ہے، وہ رب تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہے، اور ناراض ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کرم کے دروازے پر تمہیں بلانا نہیں چاہتا۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، آپ خود سوچیں، وہ مسلمان تھے جو میدان جنگ میں بھی نمازوں سے جن سی غفلت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن میں صلاۃ خوف کا حکم آیا اسی حالت کے لیے، حالت نماز میں ایک ہی امام ہو تو کس طرح نماز پڑھیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اور یہاں تو امن کی حالت ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، پہننے کی کمی نہیں ہے، رہنے کے لیے عمدہ مکان ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رمضان میں اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رمضان میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ ایک تو اللہ کریم ہے، عذاب نہیں آ رہا، اللہ کریم ہے، اگلی قوموں کی طرح عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ کبھی کا ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب آ کر ہمیں تباہ و برباد کر دیتا۔ عمومی عذاب ایسے تو وقتاً فوقتاً جھٹکے اللہ دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم سنبھل جائیں، کیونکہ بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ کرتوت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ شیطان اور جن کی وجہ سے نہیں ہوتی، بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے، کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے غافل کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، بنایا، سنوارا، اور جس صورت میں چاہا تجھے کیا ہے جوڑ دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تو انصاف کے دن کا انکار کر بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ حالت جو ہمارے اندر ہے، اس حالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو بھلا دیا ہے، ہم نے حساب و کتاب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگرانی کے لیے نگران کار مقرر ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، انتہائی بزرگ فرشتے جو لکھتے رہتے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ایسا نظام انسان کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کی چھوٹی ہوئی نہیں ہے، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے، رمضان کی قدر میں اٹھ کر روزہ رکھنا بھی لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روزہ چھوڑنا بھی لکھا جا رہا ہے، رمضان میں آ کر سجدہ ریزی کرنا بھی لکھا جا رہا ہے، سب کچھ طاقت ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے نمازوں سے غفلت کرنا بھی لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض نہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے
یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں، جو قرآن نے کہا۔ یہ قرآن کی انتہائی بھاری آیت ہے اگر سمجھے تو، اگر اس کے مفہوم کو جان لیے تو انسان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک جو نیک و کار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے ابدی زندگی میں، جو برے ہوں گے، جو برائی میں ہی اپنے آپ کو کیا ہے لگا کر رکھیں گے، توبہ کر کے اس راستے سے باز آنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ان الفجار لفی جحیم، وہ آگ میں ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین، حساب و کتاب کے دن وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے چھپ کر نہیں رہ سکیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر بھاگنے کے لیے کوئی مقام نہیں ملے گا، کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی سایہ نہیں ملے گا، کوئی آڑ نہیں ملے گی۔ جہنم کی آگ سے اس وقت بھاگنا چاہیں گے، وما هم عنها بغائبین، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج سنبھل جاؤ، اس دن کسی نفس پر کسی نفس کا بار نہیں ڈالا جائے گا، کسی پر کسی کا بار نہیں ڈالا جائے گا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بالکل آخری روایت میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسے تو ہم غور کریں تو بے شمار اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، نیکوکار ہیں، گناہ گار کتنے بندے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی نعمتیں کم نہیں کی۔ سورج برابر اپنی روشنی دے رہا ہے اور اس روشنی میں ہزاروں قسم کے فائدے ہیں۔ کئی بیماریوں کا علاج تو صرف اور صرف سورج کی روشنی میں ہے، ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کئی بیماریوں کا علاج سورج کی روشنی میں۔ کرونا میں دیکھیں نہیں آپ، مریضوں کو لے جا کر کیا ہے سورج کی روشنی میں بٹھایا کرتے تھے، یہ سورج کی روشنی مفت میں مل رہی ہے۔ آپ ہوائیں اللہ نے چلا دی، وہ اگر چاہتا تو ہواؤں کو روک دیتا، سانسوں کا نظام اوپر نیچے ہو جاتا، مگر نہیں، اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر ہمارے لیے چلایا۔ دن رات وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کر کتنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بازاروں میں ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تنہا ہوتے ہیں تو کتنے نافرمان ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں تو کتنی نافرمانیاں ہمارے ساتھ ہیں، پھر بھی وہ رب مہلت دے رہا ہے، پھر بھی وہ رب کرم کر رہا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، الگ الگ انداز سے یہ روایت موجود ہے۔ میں مسلم شریف کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر سمجھنا چاہیں تو صرف اتنی سی گفتگو کافی ہے، سمجھنا چاہیں تو صرف اتنی سی گفتگو کافی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سنوارنا نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے گھنٹوں کی باتیں بھی بیکار ہیں۔ بالکل آخری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، آخری وہ بندہ، بس اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا، جہنم والے جہنم میں رہیں گے، جنت والے جنت میں رہیں گے۔ آخری بندہ جس کو جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا موقع ملے گا، وہ کیسا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کرم سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اب وہ رینگتے ہوئے، لڑکتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے کیا ہے جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اور جائے گا کیسے؟ جہنم کی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لے رہی ہوگی، وہ بڑی مشکل سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرے گا، اسی کوشش میں وہ جہنم کی آگ سے باہر نکل جائے گا، جہنم کی آگ سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف دیکھ کر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دی، کیونکہ اس کے لیے تو وہی سب سے بڑی چیز تھی، کیونکہ جہنم کے عذاب سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھا، وہ کہے گا۔ اس کے بعد اس کی نظر ایک خوبصورت درخت کی طرف پڑے گی تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار مجھے اس درخت کے سائے تک پہنچا دے
میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے، اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہ کر اس کا پانی پی کر کیا ہے کچھ آرام کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا۔ اب وہاں جا کے پانی پیتے ہی اس کو ایک دوسرا درخت نظر آئے گا، اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے پروردگارا، مجھے اس درخت تک پہنچا دے، میں اس سائے میں کیا ہے آرام کروں، کچھ وہاں کا پانی پی لوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس سے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگنے کا۔ بولے مولا بس ایک مرتبہ، بس یہ آخری، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کرم فرمائے گا، اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر کیا ہے دوسرے درخت تک بھی پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچے گا تو پھر تیسرا درخت نظر آئے گا، اور تیسرا درخت اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے گا، انسان صبر نہیں کر سکتا، پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد میری کوئی اور سوال نہیں ہوگا، کوئی اور مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا۔ بولے مولا بس یہ صبر نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اس کے شوق کو دیکھ کر کیا ہے اس کو اس درخت تک بھی پہنچائے گا۔ وہ درخت جنت کے بالکل قریب ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ جنتیوں کی آوازیں سن رہا ہوگا، جنت کی خوبصورتیوں کو وہ محسوس کر رہا ہوگا۔ تو کچھ دیر خاموش رہے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کچھ نہیں، تھوڑا سا جنت میں داخل کر دے، تھوڑا سا جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا، اور تو بار بار مطالبہ کر رہا ہے۔ بولے اے پروردگار عالم، بس مجھے کیا ہے اس جنت میں داخل کر دے، یہ آخری میرا مطالبہ ہے، اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، کیا میں تجھے دنیا اور دنیا جیسی چیزیں عطا کر دوں، دنیا اور دنیا جیسی اور چیز عطا کر دوں تاکہ تو خاموش رہے، اس کے بعد کوئی سوال نہ کرے؟ تو بندہ کیا کہے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کہے گا اتستہزئونی وانت رب العالمین، وہ کہے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، میرے سے مذاق کر رہا ہے؟ دنیا میں تجھے جو دیا تھا وہ ایسی پوری دنیا اور دنیا جیسی نعمتیں جنت میں دے دوں، اس سے دگنی نعمتیں جنت میں دے دوں؟ تو وہ کہے گا جنت میں جانے کا مسئلہ ہے، یہاں صرف جنت میں جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، رب کریم اپنے کرم سے جنت میں دنیا سے دگنی نعمتیں دینے کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا مولا تو مذاق تو نہیں کر رہا، مولا تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا تم پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک بیان کی تو انہوں نے بھی مسکرایا۔ ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی اس بات پر میرا رب مسکرائے گا، بندے کی اس بات پر میرا رب مسکرائے گا، پھر اپنے کرم سے اس بندے کو کیا ہے جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایسی محبت اپنے بندوں سے کرنے والا، ایسی عنایت اپنے بندوں پر کرنے والا، ایسی نوازش اپنے بندوں پر کرنے والا وہ رب کریم، ہم سب مل کر بھی اس کی عبادت کریں پھر بھی اس کی شان میں کچھ فرق نہیں آتا، ہم سب مل کر بھی اس کی نافرمانی کریں پھر بھی اس کی کمال میں کچھ فرق نہیں آتا، پھر بھی وہ رب کریم ہمارے بارے میں کہتا ہے، ہمارے بارے میں کرتا ہے، ہمیں نوازنے کے لیے بار بار کچھ نہ کچھ کیا ہے ذریعے بناتا ہے، اس کی رحمت ہماری طرف کسی نہ کسی بہانے سے مائل ہوتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، رمضان کی قدر کرو، کیا معلوم آنے والا رمضان ملے یا نہ ملے، کیا معلوم رمضان کے بعد زندگی سلامت رہے نہ رہے، کیا جوانوں کو تم نے مرتا ہوا نہیں دیکھا، کیا بوڑھوں کو تم نے مرتا ہوا نہیں دیکھا، کیا شادی کے نوے دلہوں کو تم نے مرتا ہوا نہیں دیکھا، کیا پیدا ہونے والے بچوں کو آواز کر کے پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بہت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت کسی عمر کے لیے خاص نہیں ہے، بہت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اسی لیے رمضان کی قدر کرو، 4 دن کا رمضان مت گزارو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر بہتر سے بہتر عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، آپ کی عبادت کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، خبر میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور حشر میں بھی وہ رب کریم اپنے کرم سے بے انتہا برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری ناشکریوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غفلتوں سے بیدار فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ
صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی 2-3 روزے رکھ کر جو بھاگ رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے کے پورے رمضان کے وہ روزے رکھے، اور جو روزے اہتمام سے رکھ رہے ہیں اللہ انہیں صحت کے ساتھ استقامت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 4 دن نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اللہ پاک انہیں پکا نمازی بنا دے، دائمی نمازی بنا دے۔ جو تراویح سے بھاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پڑھنے والا سننے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہے مولا، ہم تو شہوتوں کے مارے ہیں مولا، ہم تو الہ العالمین شیطان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں مولا، تو اپنی کرم سے اپنی دستگیری سے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔